تمام حمد و ثنا اس پروردگار حقیقی کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا. شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر کچھ ایسے اکٹھا کیا ہے کہ حصار نور ہے اور ہم ہیں. بلا مبالغہ جہاں اس ہستی کا ذکر ہو جسے بنا کر پروردگار یہ کہے کہ ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جو نور اول ہو، حسن اول ہو، عشق اول ہو، کیوں نہ اپنے حصار میں لے. تو ہم تو کیا عالمین اس نور کے حصار میں ہیں کہ جس پر خدا اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے تعارف میں سنا کہ 2004 میں میری جب کتاب شائع ہوئی تو علی جی نے یہ کہا کہ دوہے لکھ کے دکھاؤ، اور جب میں نے دوہے لکھے اور اس کے بعد پھر میری دوہے کی کتاب بھی منظر عام بھی آئی. میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے بیان کروں گی. اور اپنی امی کے پاس جب میں دوہوں کی کتاب لائی اور امی کو یہ علی جی کا واقعہ بتایا، اور علی جی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بی بی تم نے بڑے اچھے دوہے لکھے ہیں، اللہ تم سے دوہے کہلوائے اور غزلیں چھڑوائے، کیونکہ وہ دوہے کے شاعر تھے. اب میں اپنی والدہ کے سامنے آئی اور میں نے بڑی خوشی خوشی امی کو بتایا کہ امی میں نے 300 دوہے لکھے اور دیکھیں یہ کتاب شائع ہو گئی ہے. تو میری امی مسکرائی، انہوں نے ماتھا چوما اور علی صاحب کی دعا سننے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں کہ بی بی میری تو دعا یہ ہے بیٹیا کہ اللہ تم سے غزلیں دوہے سب چھڑوائے، صرف مدح محمد و آل محمد لکھوائے. تو میری والدہ ذاکرہ تھیں، معلمہ تھی، ساری زندگی انہوں نے قرآن کی تدریس کی، تو انہوں نے بڑی محبت سے مجھے یہ دعا دی. اور آج اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ امی کی اس دعا کے بعد کچھ زندگی نے ایسا یو ٹرن لیا کہ میرا ڈکشن ہی چینج ہو گیا. میری تیسری جو کتاب آئی وہی میری محبت ہے، بڑا رومانٹک سا نام ہے، لیکن یہ کتاب نعت منقبت اور سلام کی کتاب تھی. اس کے بعد پھر سلام یا حسین کے نام سے کتاب آئی، پھر میں نے نہج البلاغہ سے استفادہ کیا اور وہ بھی پہلی کتاب ہے اپنی نوعیت کی جس میں کلمات قصار کو بنیادی خیال بنا کے، مرکزی خیال بنا کے شاعری کی گئی ہے. اچھا 2016 میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جب پہلا رمضان آیا تو ایک عجیب بات ہوئی. میں بہت زیادہ بے چین تھی اور میں گھنٹوں بیٹھ کے اپنی امی کو یاد کرتی تھی، ظاہر والدہ تھی میری. تو رمضان المبارک میں میرے ساتھ کچھ ایسی روحانی کیفیت مجھے بتائی ہوئی کہ 2016 سے لے کر 2020 تک ہر رمضان ایک نعت اور ایک منقبت سحری سے پہلے عطا ہو جاتی تھی. اب وہ میں فیس بک پہ لکھ کے لگا دیا کرتی تھی. بس ابلاغ سے مطلب ہے، نہ میں مشاعروں میں جاتی ہوں زیادہ، نہ کسی محفل میں جاتی ہوں. ہوا یہ کہ 2020 کے بعد 2021 میں یہاں آئی، بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، تو یہاں آنے کے بعد مشینی زندگی کچھ ایسی ہے کہ وہ رفتار نہیں رہی، کیونکہ ابھی بھی کلام ہو جاتا ہے، عطا ہوتا ہے، لیکن وہ جو 4 سے 5 سال میں نے مسلسل نعتیں لکھی، لوگوں نے بڑا سراہا، بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا. اور ہوا یوں کہ میرے پاس بہت اچھی ایک میری دوست ہے نصرت نسیم صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، کینسر سروائیور ہیں اور بہت زیادہ خوش عقیدہ میری دوست ہیں. وہ انہوں نے مجھے فون کیا، پشاور سے ان کا تعلق ہے، کہنے لگی سرورت میں چاہتی ہوں کہ تمہاری نعتوں کی کتاب آئے. میں نے کہا نصرت باجی نہ میرے پاس ابھی وسائل ہیں، میں تو چکی کی مشقت میں ہوں اس وقت، اور نہ میرے پاس وقت ہے، اور میرے پاس تو مسودہ بھی نہیں ہے، سب کچھ فیس بک پر ہے. کہنے لگی میں بات کروں گی. پریس فار پیس یہ فاؤنڈیشن، یہ جو پبلشنگ کا ادارہ ہے، یہ لندن میں ہوتے ہیں ظفر اقبال صاحب، یہ ان کا ادارہ ہے. نصرت باجی کی تمام کتابیں اس ادارے نے شائع کی ہیں اور یہ نئے لکھنے والوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو نصرت باجی نے ان سے بات کی اور ظفر بھائی نے مجھے فون کیا اور ان کی ٹیم نے فیس بک پہ سے میرا منتخب کلام اٹھایا، مسودہ تیار کیا، مجھے بھیجا پروف کے لیے. اور اس طرح تقریباً میری سستی تھی، ورنہ یہ کتاب بہت پہلے آ گئی ہوتی، لیکن میری وجہ سے ڈیلے ہوئی. اور یہ کتاب جو ہے اس طرح جو یہ نور کا سفر ہے، آج اس کا نتیجہ ہے کہ آپ اس کتاب کو، حصار نور کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی ظفر اقبال صاحب کا، ان کی ٹیم کا، اور نصرت باجی کا، اور محترم صدر حمدانی صاحب جنہوں نے اس کا مقدمہ لکھا اور انتہائی
محنت کے ساتھ اس کتاب کو ان لوگوں نے تیار کیا. اور اس کے بعد اس کتاب کو جو کہ آج میرے ہاتھ میں آئی ہے لانے والے یہ ہمارے وکیل بھائی, ہم سب کے وکیل بھائی, میرے تو خیر ہے, ہم سب کے وکیل بھائی کے یہ لے کر آئے. اور اس کے بعد یہاں اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا, جس کے لیے میں کاروان فکر و فن جو کہ میرا اپنا جو ہے وہ تنظیم ہے, میں خود بھی اس کے ممبر ہوں, اور وکیل بھائی اور یہ اعجاز بھائی اور ساری جو ٹیم ہے ہماری اس کی شکر گزار ہوں. طاہرہ باجی کی اور افتخار بٹ صاحب کی شکر گزار ہوں کہ یہاں پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا. پھر میری خوش قسمتی ہے کہ رفیع الدین راز صاحب جیسی شخصیت پاکستان سے اس وقت یہاں موجود ہے یہ, اور شہلا آپا میری درخواست پہ یہاں تشریف لائی, رکشا, اور یہاں جتنے آپ سارے لوگ, اویس راجہ میرے بھائی, انہوں نے ابھی اتنے خوبصورت الفاظ انہوں نے میرے لیے کہے, یہ خود ماشاءاللہ نعت کو شاعر ہے. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے جتنے دوست احباب ہیں, یہ ایمن آئی ہے اتنی دور سے, زینب, فرح, حمیدہ, یہ آپ تمام لوگ جتنے بھی آئے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آئے ہیں لیکن میری محبت میں بھی آئے, تو میں بہت آپ سب کی شکر گزار ہوں.